سونوکٹ کے ناظرین، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی خوبصورت کہانی یوں ہی ملتی رہے۔ کسی زمانے میں ایک خوبصورت پہاڑی سلسلے کے دامن میں بلوم ویل نام کا پیارا سا گاؤں آباد تھا۔ یہ گاؤں چھوٹا تو تھا مگر رنگوں، خوشبوؤں اور سادگی سے بھرپور تھا۔ یہاں کے لوگ نرم دل اور محنتی تھے۔ گاؤں کی خاص بات وہ باغ تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ عام باغ نہیں بلکہ خواہشوں کا باغ ہے، جہاں خواب پھول بنتے ہیں اور نیکی کرنے والوں کے قدموں تلے حقیقتوں کا رنگ بکھرتا ہے۔ یہ باغ ایک طویل بیلوں سے ڈکی ہوئی اونچی دیوار کے پیچھے چھپا رہتا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کے دروازے کہاں ہیں۔ کہا جاتا تھا کہ اس باغ تک وہی شخص پہنچ سکتا ہے جس کے دل میں سچائی، محبت اور نیکی ہو، اور جسے قسمت خود لے کر یہاں آئے۔ اس جادوئی باغ کی نگہبان ایک بوڑھی خاتون تھی جنہیں سب گرینی ولو کے نام سے جانتے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ باغ کی تخلیقار بھی ہیں اور محافظ بھی۔ گاؤں کے درمیان ایک چھوٹی سی بیکری بھی تھی جہاں اولیور نامی ایک معصوم لڑکا اپنے والدین کی مدد کیا کرتا تھا۔ اولیور کے بال ریت جیسے رنگ کے، آنکھیں تجسس سے بھری اور دل نہایت صاف تھا۔ اس کے والدین بہت محنتی تھے مگر کئی مہینوں سے بیکری کا کام کمزور چل رہا تھا۔ آٹے اور چینی کے دام بڑھ گئے تھے اور گاہک کم ہو گئے تھے۔ اولیور اپنے والدین کو پریشان دیکھتا تو اس کا دل دکھتا۔ وہ کچھ کرنا چاہتا تھا مگر کیا؟ ایک دن جب سورج خوب تیز چمک رہا تھا اور ہوا میں بہار کی خوشبو کھلی ہوئی تھی، اولیور تھکا ہارا ایک اجنبی راستے پر چلتا گیا۔ وہ سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا کہ اچانک ایک بیلوں سے ڈھکی بلند دیوار کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ دیوار پر سرخ رنگ کے پھول کھلے ہوئے تھے اور ہر پتے کی ہلچل میں کوئی سرگوشی تھی۔ وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھتا رہا کہ دیوار میں خود ہی ایک چھوٹا سا دروازہ نمودار ہوا۔ دروازہ کھلتے ہی اندر سے چمکیلی روشنی باہر آئی اور خوشبو نے اس کے قدم روک لیے۔ اولیور حیرت اور امنگ کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ یہ باغ واقعی عام نہیں تھا۔ ہر پھول جیسے سانس لے رہا ہو، ہر رنگ جیسے باتیں کر رہا ہو اور ہر جھونکا جیسے خوشیاں بانٹ رہا ہو۔ پھول ہلتے تو ایسا لگتا جیسے وہ کوئی خاموش نغمہ گا رہے ہیں۔ اچانک ایک نرم سی آواز سنائی دی، میرے پیارے بچے یہاں کیسے آئے؟ اولیور نے پلٹ کر دیکھا تو ایک بوڑھی عورت پھولوں کے پیچھے سے نکل کر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ گرینی ولو تھی۔ ان کی آنکھوں میں سمندر جیسی گہرائی تھی اور مسکراہٹ میں ماں جیسی شفقت۔ اولیور نے سچ سچ انہیں اپنی کہانی سنائی کہ اس کے والدین کی بیکری بند ہونے کے قریب ہے اور وہ چاہتا ہے کہ کچھ ایسا کرے جس سے اپنے گھر والوں کی مدد کر سکے۔ اس کی آواز میں سچائی تھی، اس کی آنکھوں میں امید اور اس کے دل میں اخلاص تھا۔ گرینی ولو کچھ لمحے خاموش رہیں۔ وہ اولیور کی بات کو جیسے دل پر محسوس کر رہی تھی۔ پھر انہوں نے مسکرا کر جواب دیا، باغ نے تمہیں چن لیا ہے میرے بچے، یہاں وہی آتا ہے جس کا دل سچا ہو۔ پھر انہوں نے ایک درخت کے قریب جا کر ایک عجیب سا چمکدار پھول توڑا۔ پھول کے اندر روشنی تھڑک رہی تھی جیسے ستارے قید ہوں۔ یہ کوئی عام پھول نہیں ہے، گرینی نے نرمی سے کہا، یہ خواہش کا بیج ہے، اسے اپنے دل میں لگا لو، یہ تمہیں سچائی، ہمت اور خیال سے راستے پر لے جائے گا۔ یاد رکھو، اصل جادو تمہارے دل میں ہے، یہ پھول صرف روشنی دکھاتا ہے۔ اولیور نے پھول کو ہتھیلی پر رکھا اور پھول نے ایک ہلکی سی چمک پیدا کی، جیسے اس نے اولیور کے خواب کو پہچان لیا ہے۔ جیسے ہی وہ باغ سے باہر نکلا، ایک نئی طاقت اس کے وجود میں بھر گئی۔ وہ پہلے ہی زیادہ پر امید اور باہمت محسوس کر رہا تھا۔ بیکری کا نیا آغاز۔ کچھ گھر واپس پہنچتے ہی اولیور نے ایک نیا خیال اپنے والدین سے شیئر کیا، اگر ہم کچھ بنائیں، ایسی روٹی جو دل کو بھی سیر کرتے، صرف پیٹ کو نہیں۔ اس نے سبزیوں، شہد اور بادام کی خاص خوشبوؤں سے ایک نئی قسم کی روٹی بنائی، ایسی روٹی جو صرف ذائقہ نہیں، محبت بھی دیتی تھی۔ پہلے دن صرف 3 گاہک آئے، دوسرے دن 7، پھر تیسرا دن آیا اور بیکری کے باہر تو جیسے لائن لگ گئی ہو۔ ہر شخص اولیور کی جادوئی روٹی چکھنا چاہتا تھا۔ گاؤں میں بات پھیل گئی کہ یہ روٹی کھانے سے دل خوش ہوتا ہے، بیماریاں دور ہوتی ہیں اور نیند سکون سے آتی ہے۔ دراصل یہ سب اولیور کی نیت اور محنت کا کمال تھا۔
وہ جادو جو اس نے خواہشوں کے بیج کے ذریعے محسوس کیا تھا وہی اب روٹی میں جھلک رہا تھا۔ باغ کی حفاظت اور نئی امیدیں۔ کئی ہفتے گزر گئے، بیکری گاؤں کی سب سے پسندیدہ جگہ بن گئی۔ اولیور خوش تھا، مگر اسے کبھی کبھار بھاگ کی یاد بھی آتی تھی۔ ایک رات چاندنی میں اس نے گرینی ویلو کو خواب میں دیکھا۔ تم نے اپنا وعدہ نبھایا، انہوں نے کہا۔ اب تم وہ روشنی ہو جسے دوسروں کو ڈھونڈتے ہیں۔ جب کبھی کوئی دل سے چاہے گا، باغ اسے بلا لے گا جیسے اس نے تمہیں بلا لیا ہے۔ برسوں بعد اولیور ایک نوجوان بن چکا تھا، مضبوط، بااخلاق اور ہنرمند۔ بیکری اب صرف روٹی بیچنے کی جگہ نہیں رہی تھی، بلکہ امید، دعا اور محبت کا مرکز بن چکی تھی، اور خواہشوں کا باغ اب بھی ویسا ہی تھا، بیلوں سے ڈھکا، خوشبوؤں سے لبریز، اور ہر اس کے دل کے لیے کھلا جو سچائی اور نیکی سے لبریز ہو۔ جب بھی کوئی خالص نیت والا بچہ اداس دل کے ساتھ باغ کے قریب جاتا، دیوار خود بخود کھل جاتی اور پھول سرگوشی کرتے، خوش آمدید، تمہیں ہم نے پہچان لیا۔ شونا کڈ کے ناظرین، اس کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اصل جادو باہر نہیں بلکہ ہمارے دل کے اندر ہوتا ہے۔ اگر نیت صاف ہو، ارادہ پختہ ہو اور دل دوسروں کی طرح دھڑکتا ہو تو کائنات بھی ہمارے خوابوں کو حقیقت بنانے میں ساتھ دیتی ہے۔ شونا کڈ کے ناظرین، اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہے تو کہانی کو لائک کریں اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ کل ملتے ہیں ایک نئی اور خوبصورت کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔